بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز، میرے معاشرے کا ایک مظلوم کردار جسے ہم مولوی صاحب سے جانتے ہیں، اگرچہ یہ صاحب عزت ہے، صاحب مقام ہے، معاشرے کا مربی ہے، متولی ہے، پیشوا بھی ہے، اگرچہ یہ امام ہے، خطیب ہے، معلم ہے، مسجد کا خادم ہے، ایک استاد کا مقام بھی رکھتا ہے، اسکالر بھی ہے، عالم دین ہے، عالم آخرت ہے، باوجود ان تمام مناصب کے پھر بھی یہ میرے معاشرے کا ایک مظلوم کردار ہے۔ اور اس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ہاں، باوجود ان تمام کمیوں کے اگر کوئی اپنا کردار پورے طور پر نبھاتا ہے، اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھاتا ہے، تو وہ اپنا اجر اللہ رب العزت کے ہاں ضرور پائے گا۔ لیکن ہم ذرا ہٹ کے ایک دوسری نظر سے، تنقیدی نظر سے اگر دیکھیں تو یہ ہمیں مظلوم کردار نظر آتا ہے، اور کوئی موازنہ نہیں مولوی صاحب کی ذمہ داریوں کا اور ان کی تنخواہ کا۔ مثال کے طور پر یہ اب دیکھ لیں، ایک شخص کتنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے کہ ایک عام آدمی صرف 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور 1000 روپے کم از کم لینے کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور مولوی صاحب 24 گھنٹے ذمہ داری نبھاتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، باوجود اس کے 300 روپے یا 400 روپے یہ روزانہ کی انہیں اجرت ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، جس کی بابت عوام بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو اجرت دیتے ہیں۔ بالکل آپ دیتے ہیں۔ تو یہ مولوی صاحب 2 وقت قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ درس قرآن بھی دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کا بیان بھی کرتے ہیں، 5 وقت روزانہ کی بنیاد پر اذان دیتے ہیں، اور 5 وقت ہی نماز پڑھاتے ہیں، اور اس میں آپ کی طرح ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی کبھی بھی۔ مسجد کا چندہ مولوی صاحب کرتے ہیں، مسجد کی صفائی ان کی ذمہ داری ہے، دیگر اعلانات وہ بھی مولوی صاحب کی ذمہ داری ہیں، اور بچہ کے کان میں اذان پڑھنی ہو تو مولوی صاحب پڑھیں گے، دم کرنا ہو، کروانا ہو بچے کو، بزرگ کو، حتیٰ کہ جانور کو بھی، تو مولوی صاحب دم بھی کریں گے، اگرچہ آپ رات 11 بجے 12 بجے ان کو اٹھائیں، اور نماز جنازہ بھی یہ پڑھیں گے۔ اور کچھ لوگ تو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مردے بھی نہلائیں، اور کچھ اللہ کے بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ کفن ہمیں سی کے دے، اور کفنائیں بھی۔ اور آپ کو ایک اور عجیب بات بتائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہڑتالیں ہوتی ہیں، لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، ان میں سرکاری ملازمین بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ ملازم بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی احتجاج پہ اتر آتے ہیں، ہاسپٹل میں پیشنٹس مر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا علاج نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ اسکول کے ٹیچرز ہیں، ماسٹر، یہ بھی ہڑتال کر دیتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہ بڑھائی جائے۔ ورکرز ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، لیبر، دکاندار، یہ تمام لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، مراعات میں اضافہ کیا جائے، ہماری اجناس کی ہمیں قیمت اچھی دی جائے۔ کام بند کر کے یہ احتجاج پہ آتے ہیں، دھرنا بھی دیتے ہیں، بھوک ہڑتال بھی کرتے ہیں،
حتیٰ کہ کچھ لوگ تو اس قدر شدید ہو جاتے ہیں کہ نوبت خودکشیوں تک آ جاتی ہے۔ لیکن یہ مولوی صاحب جو 300-400 روپے اجرت لیتے ہیں، یہ کبھی احتجاج نہیں کرتے، کبھی بھوک ہڑتال نہیں کرتے۔ 2 ماہ 4 ماہ کی تنخواہ بھی نہ ملے تو یہ سڑک پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو تعجب ہوتا ہے اس مخلوق پر یا پھر ان کے ظرف پہ، جن کے عزت نفس کو تار تار بھی کیا جاتا ہے، مجروح بھی کیا جاتا ہے، اور باتیں بھی سنائی جاتی ہیں، اور نیلے پہ دیلا ان کی کوئی پینشن بھی نہیں ہوتی کہ چلیں جی آپ نے 25 سال خدمت کی ہے، آپ ریٹائرڈ ہو گئے، اب آپ کی یہ پینشن ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مسائل مدرسین کے بھی ہیں، اور اس پر آپ کو اور اگر ہم بتائیں کہ عوام مساجد پر لاکھوں کے اخراجات کرتی ہے، مساجد پر ضرور کرنے چاہیے، ضرور کیجیے۔ حتیٰ کہ لیٹرینوں میں بھی، واش رومز میں ماربل لگایا جاتا ہے، اور مساجد میں اور ملحقہ جتنے بھی رومز ہیں ان میں اے سی لگائے جاتے ہیں، اور ہر طرح سے سوچ سے زیادہ مساجد کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ مساجد پہ روپیہ خرچ کرنا اور مساجد کا خیال رکھنا اس میں قطعی طور پر ممانعت نہیں ہے، بلکہ ڈھیر سارے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اسی مسجد کے جو امام صاحب ہیں، جو خطیب ہیں، ان کے گھر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو صرف یہی نہیں کہ سہولیات کا شدید فقدان، آپ کہیں کہ ضروریات زندگی کا فقدان، لائٹ نہیں، آپ کو اس میں کئی مسائل ملیں گے، سیوریج کے مسائل، جگہ کی تنگی، کچن نہیں ہے، الماری نہیں ہے، ونڈو نہیں ہے، اور دروازے ٹوٹے ہوئے، اور دروازے ان کی کنڈیاں نہیں ہیں، پنکھے پورے نہیں ہیں، مکمل پردے والا گھر نہیں ہے، کبھی چھت ٹپکتی ہے، کبھی آگ جلانے کی جگہ نہیں ملتی بارش میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب کو اجرت دیتے ہیں، اور مولوی صاحب کو رہنے تب تک دیتے ہیں جب تک وہ خوشامد کرے، جی حضوری کرے، چاپلوسی کرے، چودھری صاحب، مہر صاحب، راؤ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب۔ تو اس سے عوام کہتی ہے کہ مولوی صاحب بہت اچھے ہیں، اور اگر کوئی بندہ خوشامد پسند نہ ہو تو اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا۔ یہ میرے معاشرے کا المیہ ہے کہ صاحب عزت کو عزت نہیں دیتے، صاحب مقام کو مقام حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کتنے پیارے الفاظ میں قرآن عظیم الشان میں علماء کی شان بیان فرماتے ہیں، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ بہرکیف کیا کیا مسائل ہیں جن کا سامنا مولوی صاحب کو اکثر و بیشتر نہیں کرنا پڑتا، لیکن سلام ہے، سلیوٹ ہے ان کی کوششوں، کاوشوں اور ان کی مہربانیوں کو، جو ان کی مہربانیاں مسلمانوں پر ہیں۔ اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں یا دیگر ائمہ اکرام، سب کے ساتھ عوام نے یہی سلوک کیا، اس سے کچھ مختلف نہیں کیا۔ اور ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ شادی بیاہ پر ڈھول والے لاکھوں لے جاتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کو نکاح کے لیے 500، 1000، 2000، 3000 دیا جاتا ہے، اچھے خاصے علاقوں میں بھی۔ ہاں،
चंद जगहों पर सहूलियात भी मुयस्सर हैं आइमा इकराम को और उन्हें वजीफे भी अच्छे दिए जाते हैं, लेकिन ये जगह बहुत कम चंद जगह हैं। बाकी आप ज़रा विजिट तो करें और जाने कभी कि ये लोग ज़िंदगी को कैसे बसर करते हैं और शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर कितना राज़ी होगा जो इतनी कुर्बानियों के साथ दीन की आबियारी करते हैं। और जब गांव में सालाना महफिल होती है तो वहाँ पर नात खां जो जिनकी न शक्ल ना नकल मेरे आका से मैच खाती हो, अल्लाह वालों से उछल कूद करते हैं, और ऐसे गवैया किस्म के खुतबा भी आते मुकर्रर, उनका भी यही या फ़िरका वारियत की बात करेंगे या गाएंगे तो वो 50-50, 60-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं और उन पर नोट भी निछावर किए जाते हैं। और जो इमाम हैं, इमाम मस्जिद, उनके हिस्से में क्या आता है? लोटा, मुसल्ला, तस्बीह और 500 रुपया। ये भी उनकी सवाब दीद पर है, चाहें तो दे दें, चाहें तो ना दें। मेरे अजीज, ऐसा मुआशरा जिसके अंदर उस्ताद का मकाम ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, कदर ना हो, ऐसे मुआशरे से आप क्या तवक्को कर सकते हैं बेहतरी की? और ऐसे मुआशरे की पैदावार से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये रिश्ते नाते इनकी कदर बाकी रहेगी? नहीं, हरगिज भी नहीं। जब ये मेरे मुआशरे का मुरब्बी, मेरे मुआशरे का पेशवा, मेरे मुआशरे का उस्ताद, इमाम, खतीब, मुअल्लिम जब साहिब इज्जत नहीं रहेगा तो मुआशरा पूरा तजलजली की तरफ, खराबी की तरफ, तबाही और बर्बादी की तरफ गामजन होगा। और आज इन चीज़ों को, हम इन मसाइल को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मेरे अजीज, ये था एक थोड़ा सा तारुफ मुआशरे की एक अजीम हस्ती का, जिसे हम मुआशरे का एक मजलूम किरदार कह रहे हैं। मौलवी साहब, खुश खुरम रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।